ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، آج نئے اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے، یکم محرم ہے۔ اس محرم کے مہینے کو حرمت والا مہینہ بھی قرار دیا گیا ہے اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی حرمت کو کئی طریقوں سے اور کئی انداز سے پامال کیا جاتا ہے۔ حرمت والے جو 4 مہینے ہیں ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے سے خصوصی طور پر منع کیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نہ صرف ان کی حرمت اسلام میں ہے بلکہ زمانہ جاہلیت میں بھی وہ لوگ ان مہینوں کی حرمت کا پاس کرتے تھے۔ ان مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے، ان مہینوں میں لوگوں پر ڈکیتیاں نہیں کرتے تھے، لوگوں پر وارداتیں نہیں کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے یہ وہ مہینے ہیں جن کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حرمت اس وقت عطا کی جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنایا اور 12 مہینوں کا یہ جو سلسلہ جاری کیا ہے۔ اب ان مہینوں کی حرمت کے پیش نظر آپس میں لڑنا، آپس میں گالی گلوچ کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا وہ غلط ہے، لیکن اس سے اگلا سٹیپ کہ امت کے سب سے بہترین افراد ان کے متعلق ان مہینوں میں غلط سوچ پروان چڑھانا، ان کے بارے میں کینہ رکھنا اور پھر ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں بغض پیدا کر کے، نفرت پیدا کر کے ان کے خلاف کرنا، یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک ہے کہ آپ کسی عام بندے سے لڑتے ہیں، اس کو گالی دیتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے، لیکن ایک ہے کہ پوری امت کے جو سب سے بہترین افراد ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو آپ گالی دیں، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر لیں، اور پھر جو 1400 سال پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں یہ حالات پیدا کرنا، یہ قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ یہ حرمت والے مہینوں کی بھی پامالی ہے اور ان عظیم ہستیوں کی تنقیس کر کے اور بے جا ان پر اعتراضات کر کے ان کی عزت کو پامال کرنا، یہ بہت بڑا جرم اور کبیرہ گناہ ہے۔ چند ایک اعتراضات کا جائزہ لیتے ہیں جو آج عام طور پر لوگوں میں پھیلائے جاتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں۔ ان میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا حصہ طلب کیا تھا تو انہوں نے آگے سے انکار کر دیا۔ بعض نے پھر یہ کہا کہ انہوں نے جھڑک دیا، کچھ نے کہا کہ انہوں نے ان کی بے حرمتی کی۔ یہ ساری کی ساری باتیں اپنی طرف سے مرچ مسالہ لگا کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات امت کے لیے سب سے بڑا صدمہ تھا، کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ان حالات میں صحابہ کرام نے اور پھر بالخصوص سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان حالات میں جو امت کو سنبھالا ہے، یہ ان کا امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ نئے سرے سے امت کو اتفاق و اتحاد کے ساتھ ان کو منظم کر کے، اکٹھا کر کے اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا کرنا، یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت پر بہت بڑا احسان ہے اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ایک وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات ہیں جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ جس نے کوئی نیکی کی ہے، کوئی احسان کیا ہے، میں نے دنیا میں اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، ادا کر دیا ہے اس کے احسان کا بدلہ، سوائے ابو بکر کے کہ ابو بکر کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ میں دنیا میں ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا، قیامت کے دن میرا رب ہی اس کو اس کا بدلہ عطا کرے گا۔ اب آپ باقی ساری حدیثیں ایک طرف رکھیں، رسول اللہ کا یہ ایک فرمان لے لیں تو آپ کا سینہ، آپ کا دل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بالکل صاف ہو جائے گا کہ رسول اللہ جن کی عظمت فضیلت اتنی بیان کر رہے ہیں تو ہمارے دل میں ان کی عظمت اور محبت کیوں نہ ہو۔ بہرحال انہوں نے امت کو سنبھالا، اور صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
کسی کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ان کو باغ فدق، مدینے کے اموال اور خیبر کا جو 5واں حصہ جو خمس تھا وہ حصہ سیدہ فاطمہ کو دیا جائے۔ اب اس میں کچھ علماء نے کہا ہے کہ انہوں نے وراثت کا مطالبہ کیا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کی نگرانی کا مطالبہ کیا تھا۔ بہرحال انہوں نے مطالبہ کیا، یہ صحیح بخاری میں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے جواب دیا، کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ، فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ہمارا دنیا میں کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو مال چھوڑ کر جاتے ہیں انبیاء وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھیں کہ دنیا میں کوئی بھی فوت ہو جائے تو اس کے مال کے وارث بنتے ہیں جو اس کے قریبی رشتہ دار، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے والدین زندہ ہوں، یہ اس کے وارث بنتے ہیں۔ یہ نہ ہو تو پھر اس کے بعد جو رشتہ دار ہیں وارث بنتے ہیں۔ کسی جگہ بھائی وارث بن جاتا ہے، کسی جگہ چچا بھی جا کر وارث بن جاتا ہے جب اپنی اولاد نہ ہو۔ وہ وراثت کے مسائل تفصیل سے موجود ہیں۔ لیکن جب نبی فوت ہوتا ہے تو اس کے مال کا وارث نہ اس کی اولاد بنتی ہے، نہ اس کی بیویاں بنتی ہیں، اور نہ ہی کوئی اور رشتہ دار بنتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس مسئلے کو واضح کر دیا۔ آپ نے فرمایا تھا لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہمارے انبیاء جو ہیں ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا، وہ جو مال چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اور پھر آگے فرمانے لگے انما یأکل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا المال، یہ جو مال ہے نا جس کا تم نے ذکر کیا ہے، اس مال سے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی اہل بیت، آپ کی بیویاں اور دیگر رشتہ داروں کو حصہ ملتا تھا، اس مال سے وہی کھائیں گے۔ رسول اللہ کے پاس یہ اموال تھے، آپ کے دور میں جس طرح ان کی آمدن خرچ ہوتی تھی، میرے دور میں بھی آل محمد جو ہیں وہی اس مال سے کھائیں گے۔ اور پھر فرمانے لگے وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِّن صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عن حالها التي كان عليها في عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی قسم میں رسول اللہ کے صدقے میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا۔ جس حال میں رسول اللہ کے دور میں یہ تھا، میری خلافت کے دور میں بھی یہ اسی طرح ہی رہے گا۔ اب یہ جواب دیا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب یہ صحیح بخاری کا جواب آپ نے سن لیا ہے، اور وہ اعتراض بھی آپ سنتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی غاصب کہتا ہے، کوئی قابض کہتا ہے، کوئی نعوذ باللہ ان کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی توہین کرنے والا کہتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے کوئی اور بات نہیں کی، رسول اللہ کی حدیث سنائی، اور اسی حدیث میں ہے اس کے بعد پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 6 ماہ تک زندہ رہی، انہوں نے کبھی پھر دوبارہ مطالبہ بھی نہیں کیا۔ ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ رسول اللہ کا فرمان آ گیا ہے، حدیث رسول آ گئی ہے، تو اس کے بعد وہ کیوں مطالبہ کریں گی۔ یہ تھا معاملہ باغ فدق کا، اموال مدینہ کا اور خیبر کے خمس کا، جو حدیث کی روشنی میں حل ہوا۔ اب یہاں اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حصہ ان کو نہیں دیا گیا۔ بات یہ ہے کہ اگر تو یہ وراثت ہوتی تو صرف سیدہ فاطمہ کا حصہ نہیں تھا، بلکہ ساری ازواج مطہرات کو بھی وراثت میں حصہ ملتا۔ خود سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ عائشہ کا بھی اس میں حصہ تھا، لیکن جب حدیث آ گئی کہ نبی کے مال کا کوئی وارث نہیں بنتا، پھر کسی کا حصہ بھی نہیں بنتا، تو مسئلہ واضح ہو گیا۔ پھر نہ انہوں نے کسی کی توہین کی، نہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوبارہ ان سے کوئی اس معاملے میں بحث کی، کوئی مطالبہ کیا، کوئی بات کی۔
بلکہ اسی حدیث کے آخر میں ہے کہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعد میں بات چیت ہوئی اس معاملے میں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، اللہ کی قسم رسول اللہ کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں کا خیال کروں، ان سے صلہ رحمی کروں، ان کی ہمدردی کروں، ان کی خیر خواہی کروں، مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں رسول اللہ کے رشتہ داروں کا خیال کروں، ان سے محبت کروں، ان کی تکریم کروں، ان کی خیر خواہی کروں۔ یہ تھا مسئلہ جو صحیح بخاری کی حدیث میں آیا اور مسئلہ حل ہو گیا۔ اب اس معاملے میں کوئی دوسری بات نہیں تھی کہ آپ نے نہ ازواج مطہرات کو دیا، نہ اپنی بیٹی کو دیا، نہ سیدہ فاطمہ کو دیا، بلکہ اسی حال میں اس مال کو رہنے دیا جس حال میں یہ رسول اللہ کے دور میں تھا، اسی پر یہ باقی رہے گا۔ اختلاف ختم ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مال اپنے قبضے میں یا ذاتی استعمال میں نہیں لائے، بلکہ یہ بیت المال میں ہی رہا ہے، اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی بیت المال میں رہا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی بیت المال میں رہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تب بھی یہ مال بیت المال میں ہی رہا ہے، کسی نے اس کو وراثت نہیں بنایا۔ اگر نعوذ باللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلط کیا تھا تو پھر حضرت عمر اس کی تصحیح کر دیتے، وہ اپنی بیٹی کو بھی حصہ دیتے، انہوں نے بھی نہیں کیا، وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ بیت المال کا ہی مال ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح اس کو برقرار رکھا۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے ہیں تو وہ اب لے لیتے کہ حضرت ابو بکر نے تو ہمیں نہیں دیا تھا، اب ہمیں لے لینا چاہیے، انہوں نے بھی نہیں لیا، یعنی اسی صورت میں برقرار رکھا۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ اور پھر آج جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پر فتویٰ لگایا جاتا ہے، خود سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی فتویٰ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہیں لگایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوئی فتویٰ نہیں لگایا کہ انہوں نے مال غصب کر لیا ہے، بلکہ اہل بیت میں سے کسی ایک فرد نے بھی اس پر نہ اعتراض کیا، نہ کوئی فتویٰ لگایا، نہ ان کے بعد تابعین نے، نہ تبع تابعین نے۔ جب اہل بیت کو اس بات پر کوئی اختلاف نہیں، صحابہ کرام کو اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں، اور آج کوئی اٹھ کر اسے اعتراض کو اٹھائے اور لوگوں کے دلوں سے صحابہ کی محبت نکالنے کی کوشش کرے تو یہ بات ہمیں ناقابل قبول ہے۔ ان کے اس اعتراض کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ہے مسئلہ باغ فدق کا، جس کو بڑا اچھالا جاتا ہے اور خاص کر کے ان دنوں میں زیادہ اس کو ابھارا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان صحابہ کرام میں تفریق کی جائے۔ اس کے بعد ایک دوسرا اعتراض ہے جسے حدیث کرتاس کہتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ موبائل سے بھی سرچ کریں گے حدیث کرتاس تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ حدیث کرتاس کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ بستر پر ہیں، آپ کے گھر میں صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہلما اکتب لکم کتابا لا تذلوا بعدا، اور میرے پاس کوئی کتاب، کوئی کاغذ لاؤ، کرتاس کہتے ہی کاغذ کو ہیں، کوئی کاغذ لے کر آؤ کہ میں اس پر تحریر لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو سکو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد غلب علیہ الوجع وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی شدت ہے، بیماری کا غلبہ ہے، ان حالات میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ تو کہنے لگے
اللہ کے رسول ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے اور ہمیں قرآن کافی ہے، ہم اس پر عمل کریں گے، ہم ہدایت پر رہیں گے۔ جب یہ بات کی نا تو جو صحابہ موجود تھے ان میں سے کچھ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا موقف اختیار کر لیا کہ بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کو آرام کرنے دیا جائے، آپ کو تنگ نہ کیا جائے، آپ کو ان حالات میں پریشان نہ کیا جائے۔ کچھ صحابہ کہنے لگے نہیں، کوئی کاغذ دے دینا چاہیے، رسول اللہ لکھوا دے۔ آپس میں ان کے یہ دو موقف بنے اور بحث شروع ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو چلے جاؤ تم۔ مریض کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ برداشت نہیں کرتا کہ اونچی بات بھی کرے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا اٹھو تم چلے جاؤ، اور وہ سارے چلے گئے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اعتراض کرنے والے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ آپ کو روک دیا۔ یہ ہوتا ہے اعتراض۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی بھی وحی نازل ہوئی ہے، آپ نے وحی میں سے کوئی ایک بات بھی خفیہ نہیں رکھی اور نہ رہنے دی ہے، اور اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو کیا آپ حضرت عمر کے کہنے پر رک جاتے؟ نعوذ باللہ آپ حضرت عمر سے ڈر رہے تھے؟ آپ کہتے نہیں لو میں نے لکھوانا ہے، اور کس کی جرت تھی کہ دوبارہ کوئی انکار کرتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کی طبیعت کی نزاکت کو دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کو آرام کرنے دیا جائے، ہم کیوں آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہیں؟ کیونکہ آپ پر ان دنوں کبھی غشی طاری ہو جاتی تھی، کبھی ہوش آ جاتا تھا، یہ کیفیت تھی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا تھا کہ رہنے دیا جائے، اللہ کے رسول ہمارے پاس کتاب اللہ موجود ہے، اللہ کا قرآن موجود ہے، اور ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے، انشاءاللہ ہم اس پر چلیں گے تو ہم ہدایت پر رہیں گے۔ اب بات رہ گئی دوسری کہ اگر رسول اللہ لکھوانا چاہتے تھے تو کیا کوئی دیگر حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ اگر باقی سب حدیثوں کو جمع کیا جائے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت لکھوانے کا۔ یہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ ایک اور حدیث ہے، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، آپ نے پھر فرمایا تھا کہ اللہ بھی اور ایمان والے بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو پسند نہیں کریں گے، یعنی خلیفہ کے طور پر ایمان والوں کا بھی اتفاق ہوگا تو ابو بکر پر ہوگا، اور اللہ بھی پسند کرے گا تو میرے بعد خلافت کے لیے ابو بکر کو ہی پسند کرے گا، یہ اس کا مطلب تھا۔ دوسرا صحیح بخاری میں کئی حدیث ہیں کہ جن میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے واضح اشارات ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے صحیح بخاری میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے، آپ بستر پر تھے، آپ نماز کے لیے آیا کرتے تھے، آپ نماز پڑھاتے تھے اور چلے جاتے اپنے حجرے میں آرام کرتے۔ یہ آپ تقریباً 14 دن ٹوٹل آپ کی بیماری کے ایام ہے، تو آپ کی وفات ہوئی ہے سوموار کے دن۔ جمعہ رات کو آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی اور عشاء سے پہلے آپ بے ہوش ہو رہے تھے، بار بار آپ نے اٹھنا چاہا نماز پڑھاؤں لیکن ہمت نہیں پڑتی تھی، پھر غشی طاری ہو جاتی۔ 3 دفعہ ایسا ہوا تو آپ پوچھتے تھے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ اللہ کے رسول نماز ابھی نہیں پڑھی۔ آپ اٹھنے کی کوشش کرتے، پھر غشی طاری ہو جاتی۔ تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے، میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر لوگوں کو جماعت کروا دے۔ اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، آپ کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، حضرت عباس کے بیٹے سیدنا عبداللہ ابن عباس بھی موجود تھے، دیگر اہل بیت اور صحابہ موجود تھے، لیکن آپ نے نماز کے لیے حکم دیا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، چونکہ سب سے اہم معاملہ نماز کا ہے۔ رسول اللہ خود نماز پڑھاتے تھے اور آپ نے اپنی عدم موجودگی میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو جماعت کروا دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اللہ کے رسول میرے بابا بڑے نرم دل ہیں، شاید آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر وہ جماعت کروانے کی طاقت نہ رکھیں، کہ آپ کی عدم موجودگی میں وہ کیسے جماعت کروائیں گے کہ اللہ کے رسول اتنے بیمار،
کسی اور کو کہہ دیں. آپ نے فرمایا تھا نہیں, عائشہ ابو بکر کو کہہ دو کہ وہ جماعت کروائیں. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے مصلے پر 17 نمازیں پڑھائی. جمعرات کی عشاء کی نماز, جمعے کی 5 نمازیں, ہفتے کی 5, اتوار کی 5 اور سوموار کی فجر, اور سوموار کی ظہر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. 17 نمازیں پڑھائی. حتیٰ کہ ان میں سے ایک نماز وہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ طبیعت بہتر ہوئی, آپ 2 صحابہ کے کندھوں پر سہارا لے کر آئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آ کر بائیں طرف آپ بیٹھ گئے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک نماز صحابہ اکرام کو پڑھائی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اونچی تکبیر کہتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جو ہے وہ کمزوری کی وجہ سے ویکنس بہت زیادہ ہو چکی تھی, کم تھی. تو یہ ہے ایک حوالہ. دوسرا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیت اللہ کا حج فرض ہوا ہے 9 ہجری میں. پہلے حج فرض نہیں تھا. 9 ہجری میں, 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا, 9 ہجری میں بیت اللہ کا حج فرض ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں امیر حج مقرر کیا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حج کے لیے گئے, لیکن حضرت علی کو حج کا امیر یا حج کا امام مقرر نہیں کیا. حضرت ابو بکر کو امیر حج بنایا اور ان کی عمارت میں جا کر 9 ہجری میں لوگوں نے بیت اللہ کا حج کیا اور اعلان کر دیا کہ اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے لیے تشریف لائیں گے تو لوگ حج کے لیے جمع ہو جائیں. یہ اعلان ہوا. اب یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے, اسلام ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے, اس میں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا گیا. تیسری حدیث یہ بھی صحیح بخاری میں ہے, آپ نے اپنی وفات سے پہلے اعلان کیا تھا لوگوں یہ مسجد نبوی ہے, مسجد نبوی کے اندر جن جن کے سائڈوں پر گھر ہیں اور ان کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے ہیں, یہ سارے کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے. ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا. کیوں کہ یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ بنے گا, اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو کبھی لوگوں کے معاملات حل کرنے کے لیے, کبھی مجلس شورا سے بات کرنے کے لیے, کبھی جہاد کے لیے لشکر روانہ کرنے کے لیے بار بار مسجد میں آنا پڑے گا, ان کا دروازہ کھلا رہے. چوتھی حدیث ہے, یہ بھی صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اپنا کوئی کام لے کر, تو آپ نے فرمایا اس وقت تیرا یہ کام نہیں ہو سکتا, تو چلی جا. وہ کہنے لگی اللہ کے رسول اگر میں پھر آؤں اور آپ کو نہ پاؤں, مطلب اس کا یہ تھا کہ آپ فوت ہو چکے ہوں, میرے کام کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا فاتی ابا بکر, اگر مجھے نہ پاؤ گی نا فَإِلَّمْ تَجِدِينِي فاتی ابا بکر, اگر مجھے نہیں پاؤ گی تو ابو بکر کے پاس آ جانا. تو مطلب اس کا کیا ہے کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے. یعنی یہ مختلف قرائن اور اشارات واضح طور پر ملتے ہیں کہ آپ کے بعد خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے متعلق کوئی ایک اشارہ بھی نہیں ملتا, نہ کوئی ایک روایت ملتی ہے. تو پھر یہاں بھی یہ جو اختلاف ہے یہ بھی ختم ہو گیا, اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ آپ حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے لہذا حضرت عمر نے روک دیا, اس کا بھی کوئی جواز نہیں بنتا. اور پھر پوری امت نے بالاتفاق, انصار و مہاجرین نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ منتخب کیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی بیعت کی, اور تمام کے تمام صحابہ نے متفقہ طور پر خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سربراہ سمجھا, اور ان کی خلافت میں تقریباً 2.25 سال جو ہے وہ امت مسلمہ آگے بڑھتی رہی. یہ اعتراضات ہیں. اس کے بعد حدیث عمار کا اعتراض ہے, تو اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر آئندہ جمعہ ذکر کریں گے. وہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے برپا کیا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا, نعوذ باللہ میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ نے ان کو شہید کیا ہے, تو وہ باغی گروہ ہیں اور جہنمی گروہ ہیں, نعوذ باللہ. حالانکہ یہ بات بھی حقیقت کے خلاف ہے. اور اس کے متعلق یہ جو اتوار گزرا ہے ہمارے پاس یہاں دفاع صحابہ سیمینار بھی منعقد ہوا تھا جو 3 گھنٹے تک چلتا رہا, اور بہت سارے سوالات اور درجنوں کی تعداد میں پیروکار تھے. مرزا جیلمی کے ماننے والے, انہوں نے بڑی تسلی کی, سوالات لکھ لکھ کر دیے.
اور یہاں سے ہمیں ان کو مطمئن کیا گیا، جوابات صحیح حدیث کی روشنی میں پروجیکٹر پر سامنے لکھے ہوئے جواب اور حدیثیں آتی تھی، تسلی کروائی ہے۔ لیکن انشاءاللہ کچھ اختصار کے ساتھ اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں گفتگو کریں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ نے قتل تو کیا تھا، لیکن وہ باغی گروہ کون تھا؟ وہ صحابہ میں سے نہیں تھا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعے میں ذکر ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا ہمیں جنت میں ساتھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔